جب منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ کرام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حملہ ہوا تو ان دونوں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اوپر ڈاکوؤں اور چوروں نے حملہ کر دیا ہے اور ہمارا مال اسباب لوٹنے کے درپے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ کوئی چور، ڈاکو یا لٹیرے نہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام کے لبادے میں چھپے ہوئے وہ منافقین ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کون کون ہیں۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقین کے گروہ کی طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان منافقین میں ایک صحابی جن کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم تبوک ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تنگ گھاٹی میں منافقین نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس واقعے کو واقعہ تبوک بھی کہا جاتا ہے یا غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا واحد غزوہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ میں روانہ نہیں ہوں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین کیا کہیں گے کہ علی جنگ سے ڈرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا میدان جنگ میں روانہ کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم مدینہ میں میرے جانشین کے طور پر رہو گے، اور کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے مدینہ میں رک گئے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اس میں تمام مسلمانوں کا شرکت کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ رومیوں اور ایرانیوں کی سپر پاور کے خلاف ایک حتمی جنگ تھی جس کے اندر ہر مسلمان کی شرکت اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دے دی تھی۔ گرم موسم تھا اور مسلمانوں کی تمام فصلیں اور اناج پک کر تیار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی آزمائش نازل کی تھی کہ اگر وہ جنگ کے میدان میں جاتے تو ان کو جان کے جانے کا بھی خدشہ تھا اور پیچھے قید سالی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخت صبر باندھا اور غزوہ تبوک کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ لیکن منافقین بہانے تراشنے لگے، کبھی گرم موسم کا بہانہ تراشتے تو کبھی اپنی بیوی بچوں کو اکیلے چھوڑ کر نہ جانے کا بہانہ کرتے تو کبھی فصلوں کی کٹائی کا بہانہ کرتے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، جب منافقین نے یہ سنا تو منافقین کے سرکردہ لوگوں نے یہ سازش تیار کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ حضرت علی تشریف نہیں لے کے جا رہے، یہ اچھا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور خود اسلامی خلافت کو سنبھال لیا جائے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام بھی تھے اور ان کے اندر چھپے ہوئے منافقین بھی تھے تو راستے میں ایک گھاٹی جو کہ بہت تنگ گھاٹی تھی، منافقین نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس گھاٹی میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائیں گے تو اس کی ڈھلوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے دیں گے اور بہانہ یہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پھسل کر گر گئی ہے، جس سے ہمارے اوپر بھی کوئی شک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اس منصوبے سے آگاہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے 2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر گھاٹی پر تشریف لے جائیں اور باقی تمام صحابہ کو گھاٹی کی دوسری جانب سے سفر جاری رکھنے کا حکم فرمایا۔ جب منافقین نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیسے کریں گے،
چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دشوار گزار گھاٹی پر حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ہمراہ اترنے لگے تو منافقین نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم پیچھے سے تیزی کے ساتھ اپنی سواریاں دوڑاتے ہوئے آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دھکا دے دیں گے اور اپنے چہروں کو چھپا لیں گے۔ چنانچہ جب یہ منافقین کا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر کے پیچھے للکارتا ہوا آیا تو یہ صحابہ کرام سمجھے کہ شاید کوئی ڈاکو یا چور لٹیرے ہیں جو دشوار گزار گھاٹی کا فائدہ اٹھا کر ہم سے ہمارا مال اسباب چھیننا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے باخبر ہو چکے تھے، چنانچہ آپ نے حکم دیا یہ کوئی چور ڈاکو یا لٹیرے نہیں بلکہ صحابہ کے اندر چھپے ہوئے منافقین ہیں جو ہمارے قتل کے درپے ہیں، چنانچہ تم اپنے ہاتھ میں موجود چابک اور ڈنڈے سے ان کو بھگاؤ۔ چنانچہ عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چابک اور ڈنڈوں کی مدد سے ان منافقین سواروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان منافقین کے چہرے نہ دیکھ سکے کیونکہ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا رکھا تھا۔ لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں پیارے صحابہ کو جنہوں نے جان پر کھیل کر نبی کی حفاظت فرمائی تھی ان کو ان منافقین کے نام بتائے، مگر ساتھ ہی نصیحت کی کہ کسی کے سامنے ذکر مت کرنا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوری زندگی کبھی بھی ان منافقین کے نام مسلمانوں کو نہ بتائے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ان منافقین کے جنازوں میں شرکت نہ کرتے تھے، کیونکہ منافقین کے جنازوں میں شریک ہونے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، تو پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ان منافقین کے جنازوں میں شرکت کر سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ آپ ان منافقین کے جنازوں میں شرکت نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص جس پر شک کیا جاتا تھا کہ وہ منافقین میں شامل ہے، جب وہ فوت ہوا تو تمام لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس رک گئے اور دیکھنے لگے کہ وہ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ چنانچہ جب سب جنازہ پڑھنے چلے گئے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کا جنازہ پڑھنے نہ گئے تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ، میں جان گیا ہوں کہ تم اس کا جنازہ پڑھنے کیوں نہیں گئے، خدارا مجھے بتاؤ میرا نام بھی ان منافقین میں شامل تھا۔ یہ سن کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے نام بتانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت حذیفہ اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعظیم اور احترام کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حالت جنابت میں صبح سویرے کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو ایک طرف کھسک گئے اور پھر غسل وغیرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ حالت جنابت میں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوئیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ کا جنابت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھونے سے گریز کرنا ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عظمت و احترام کی دلیل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے۔